السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شادی شدہ مرد پر اس کی بیوی کا کتنا حق ہے؟ جی ہاں، آج ہم یہی موضوع لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر شوہر کس شخص کو قرار دیا۔ اسی کے ساتھ اچھے شوہر کی 5 خوبیاں کون سی ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کردار بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ بیوی پر خرچ کیے ہوئے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند کرتے تھے، یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیوی کی ذمہ داریوں پر بھی کوئی بیان ریکارڈ کریں تو اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور انشاءاللہ عز و جل میں یہ تمام کی تمام روایتیں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب تنبیہ الغافلین کی 3 جلد سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مومنوں میں کس کا ایمان کامل تر ہے، یعنی کہ کس بندے کا ایمان سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ مکمل ہے؟ پھر خود ہی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے وہ بندہ سب سے اچھے ایمان والا بندہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اچھے شوہر کی 5 خوبیاں کون سی ہیں، تو حضرت فقیہ ابو اللیث اچھے شوہر کے 5 خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہتر شوہر وہ ہے جو گھر کے باہری کاموں میں عورت کی کسی طریقے کی خدمت نہ لے، بلکہ گھر کے باہری کاموں کی ذمہ داری مرد خود اٹھائے تاکہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ دوسری فرماتے ہیں کہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ضرورت کے مطابق دینی تعلیم دے، یعنی کہ نماز، روزہ، وضو وغیرہ کے مسائل اپنی بیوی کو سکھائے تاکہ وہ دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکے۔ تیسری خوبی ایک اچھے شوہر کی یہ ہے کہ کھانا کھلانے وغیرہ کا انتظام شوہر اپنی بیوی کے لیے حلال مال ہی سے کرے، اس لیے کہ حلال مال کھانا ہی جائز ہے، حرام مال نہ خود کھانا جائز ہے نہ کسی کو کھلانا جائز ہے۔ چوتھی خوبی ایک اچھے شوہر کی حضرت فقیہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کیونکہ بیویاں مردوں کے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ اب اس لفظ امانت پہ غور کریں، امانت وہ چیز ہوتی ہے جو برتنے کے لیے دی جاتی ہے، تو فرمایا بیویاں مردوں کے پاس اللہ کی امانت ہیں، تو اچھا امانت والا تو بندہ وہ ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے، لہذا شوہر کو چاہیے اللہ کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی بیویوں پر ہرگز ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور 5ویں خوبی حضرت فقیہ ابو اللیث بیان کرتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر پر زیادتی یا زبان درازی یا کچھ چھوٹا موٹا جھگڑا وغیرہ اپنے گھر میں کرے تو مرد کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے اس کے جھگڑے پر صبر کر لے اور اس کے جھگڑے پر اپنی طرف سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اب یہ تو رہی اچھے شوہر کی 5 خوبیاں، اب یہ تو رہا تھیوری، اب اس کا پریکٹیکل دیکھیے۔ حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات، یہ ایسی ذات ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہارے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایسے اسلامی بادشاہ کہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا۔ اس کی بیوی اسے اتنا پریشان کرتی تھی، روز روز کے جھگڑے ہوتے تھے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ آج میں اپنے سارے جھگڑوں کا کام تمام کر دوں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو گیا۔ اور یہاں اس کا حاضر ہونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپسی جھگڑوں کو دنیاوی کچہریوں میں لے کر کے مت جاؤ، بلکہ اپنے آپسی جھگڑوں کو اپنے شرعی قاضی، اپنے علماء کے مابین جا کر کے نپٹاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور برکت سے نوازے گا۔ اب جب وہ شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ جب دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان سے جھگڑا کر رہی ہیں، ان سے زبان درازی کر رہی ہیں۔ اب جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا
یار جو پریشانی لے کر کے ہم آئے تھے اسی پریشانی میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مبتلا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ مایوس ہو گیا اور واپس جانے لگا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس بلانے کے بعد اس شخص سے کہا کہ آخر تم کیوں آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ اس نے سارا معاملہ بیان کرا کہ حضور میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا، وہ مجھ سے روز روز جھگڑا کرتی ہے، بار بار جھگڑتی ہے، تو میں اس کے جھگڑے کی شکایت لے کر کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن دیکھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ خود آپ سے جھگڑا کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں واپس جانے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مسلمانوں ان کے دل کی تختی پر لکھ لو کہ تمہیں دین ہی وہ چیز ہے، دین ہی وہ راستہ ہے جو تمہیں خوشحالی کی طرف لے جانے والا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم غیروں سے سمجھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں خوشی کیسے داخل کریں۔ ارے تم اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگان دین کے طریقے سے، ان کی سیرت کو دیکھ کر کے سمجھو تو اپنے گھروں میں خوشحالی کیسے لا سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی بیوی کی لڑائی جھگڑے پر صبر و تحمل سے اس لیے کام لیتا ہوں، اس کے لڑائی جھگڑے کو درگزر کر دیتا ہوں، نظر انداز کر دیتا ہوں، کیونکہ میری بیوی کے مجھ پر 5 احسانات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پہلا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ میرے اور جہنم کے درمیان حائل ہے، یعنی مجھے حرام سے روکتی ہے۔ دوسرا احسان فرماتے ہیں میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے مکان کے اندر مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ مجھے کپڑے دھو کر کے دیتی ہے۔ چوتھا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ میری اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ اور پانچواں احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ مجھے کھانا، روٹی اور سالن بنا کر کے دیتی ہے۔ تو جو عورت اپنے مرد کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، اس کے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ اب میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں آپ نے اپنے گھر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا لیا تو انشاءاللہ عز و جل طلاق تو طلاق ہے، آپ کے گھر میں نا اتفاقی کی بھی کبھی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو میں نے کہی تھی کہ بیوی پر خرچ کیا ہوا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا۔ حدیث پاک سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دینار 4 قسم کے ہیں، یعنی کہ 4 قسم کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، 4 قسم کا مال ہے جو مسلمان بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا دینار وہ ہے، یعنی پہلا مال وہ ہے جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ اس مال کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا مال وہ جو بندہ مسکینوں پر، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بھی، اس مال کو بھی پسند کرتا ہے۔ تیسرا مال وہ جو ایک بندہ کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس مال کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور چوتھا مال وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، وہ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر خرچ کیا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ مال خرچ کرتا ہے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہارے نبی نے تمہیں بشارت دے دی کہ جو مال تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس مال کو پسند کرے گا، تمہارے اس خرچ کو بھی پسند کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت رسول پر، سیرت صحابہ پر، سیرت بزرگان دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جوڑوں کو یکجا رکھے، ان میں باہمی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔